اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پورے اس کائنات کی، دونوں جہانوں کی مالک ہے، خالق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کیے، چاند ستارے سورج پیدا کیے. ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہمارا پروردگار زمین کے ایک ایک ٹکڑے کا، ایک ایک حصے کا وہی مالک ہے. دنیا کے اندر جو چیز بھی ہم دیکھتے ہیں، جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، جس سے ہم نفع حاصل کرتے ہیں، وہ ساری چیزوں کا خالق و مالک تنہا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عارضی طور پر کچھ مدت کے لیے اللہ نے بندوں کو اختیار دیا اور بندوں کو چند چیزوں کا مالک بنایا. جیسے اللہ نے زمین دیا، مکان دیا، سواری دی، بہت ساری چیزیں دی جس سے انسان نفع اٹھاتا ہے، اور وہ ان چیزوں کا مالک ہوتا ہے عارضی طور پر. یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا انعام ہے کہ اللہ نے انسان کو یہ اختیار دیا کہ وہ چیزوں کا مالک بنے. ورنہ تمام چیزوں کا جو حقیقی مالک ہے وہ تنہا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ نے زمین بنائے، آسمان بنائے، سمندر بنائے، پہاڑ بنائے. چھوٹی سے چھوٹی چیز یا بڑی سے بڑی چیز، تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور وہی ان تمام چیزوں کا مالک ہے. یہ اللہ کا احسان ہے، انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ وقت کے لیے اس دنیا میں کچھ چیزوں کا مالک بنایا. جیسے اللہ نے کسی کو کپڑے دیے، وہ کپڑوں کا مالک ہے. اللہ نے کسی کو سواری دی، وہ سواری کا مالک ہے. اللہ نے کسی کو مکان دیا تو وہ اس مکان کا مالک ہے. اللہ نے کسی کو کچھ زمین کا حصہ دیا تو وہ اس حصے کا مالک ہے.
تو جن چیزوں کا انسان مالک ہے وہ عارضی طور پر ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کا حقیقی مالک ہمیشہ کے لیے اللہ تعالی ہے۔ اللہ نے خود فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں بادشاہت ہے، ملکیت ہے، وہ تمام چیزوں کا مالک ہے، زمین و آسمانوں کا مالک ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جب ہر چیز پر اس کا قبضہ ہے، ہر چیز پر اس کا اختیار ہے، تو وہ ہر چیز کا وہ قادر بھی ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی چیز آدمی کے اختیار میں نہیں ہوتی تو انسان کی قدرت میں بھی نہیں ہوتی کہ میں نہیں کر سکتا، میرے بس کا نہیں ہے، وہ میرے اختیار کا نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے، اس لیے کہ وہ ہر چیز کا مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا اختیار ہے، ہر چیز کا قبضہ ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے آسمانوں زمینوں کی بادشاہت ہے، وہی مالک۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا بنائی، زمین بنائی، ان تمام چیزوں کا، کائنات کا، جہانوں کا مالک اللہ ہے۔ بلکہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے جو جنت بنائی، جو دوزخ بنائی، اللہ نے جو چیزیں بنائی، عالم برزخ بنایا، یہ تمام عالموں کا مالک ہے۔ ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، وہ عالمین کا رب ہے۔ عالمین کا رب ہے کا مطلب وہ تمام عالموں کا مالک ہے۔ اسی نے پیدا کیا، وہی چلا رہا ہے، وہی پال رہا ہے، اور وہی اس کا مالک ہے۔ کچھ مدت کے لیے، کچھ لمحوں کے لیے عارضی طور پر اللہ نے کچھ چیزوں کا انسان کو مالک بنایا، کچھ چیزوں کا اختیار اللہ نے انسان کو دیا۔ بس کیا ہوا کہ اب یہ انسان اللہ ہی سے لڑنے لگا، اللہ ہی سے جھگڑنے لگا۔ جو ملکیت اللہ کی ہے اس ملکیت پر قبضہ کرنے کی کوشش شروع کر دیا انسان نے۔ یہ جو اللہ کا ہے وہ کسی کا نہیں ہے، یہ سب کا مالک حقیقی اللہ ہے، تمام چیزوں کا مالک۔ بلکہ میرا مالک، میرے جسم کا مالک، میری روح کا مالک بھی اللہ ہے۔ میں اپنی مرضی سے جی نہیں سکتا، میں اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتا، جینے کی بات تو چھوڑو، اپنی مرضی سے مر بھی نہیں سکتے، نہ اپنی مرضی سے جی سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے مر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے جسم اور روح کا مالک اللہ ہے، میں نہیں ہوں۔ ہر انسان کے پاس جو جسم اور روح ہے، جس سے مرکب ہے انسان، اس انسان کا مالک اللہ ہے۔ چند لمحے کے لیے، کچھ مدت کے لیے اللہ نے زمین میں، اس دنیا میں مالک بنایا چند چیزوں کا، کہ آپ نے کپڑے خریدے، آپ کپڑوں کے مالک، آپ نے سواری خریدی، آپ سواری کے مالک، آپ نے زمین خریدی، کچھ پیسہ آپ نے لگایا، محنت کر کے حلال کمائی آپ نے کی، اور ان حلال کمائی سے آپ نے زمین خریدا، آپ اس زمین کے مالک ہیں۔ لیکن حقیقی مالک کون ہے؟ حقیقی مالک اللہ تعالیٰ کی ذات، وہ بتائیں گے کہ اس زمین کا مالک کون ہے۔ ایک آدمی مکان خریدتا ہے، پھر چند دن اس مکان میں رہتا ہے، موت آتی ہے تو چلا جاتا ہے۔ اب اس کے مر جانے کے بعد اس مکان کا مالک، اس زمین کا مالک کون ہے، یہ اللہ بتائے گا۔ یہ اللہ بتائیں گے قرآن مجید میں کہ کوئی انسان جب مر جاتا ہے، اس کے مر جانے کے بعد اس زمین کے کون کون مالک ہے۔ اللہ نے وارثین کو مالک بنایا، اس کے مر جانے کے بعد جو لوگ رہے ہیں اس کے گھر کے، بیوی ہے، اولاد ہیں، بھائی ہیں، دیگر رشتہ دار ہیں جو اس کے حق رکھتے ہیں،
تو اللہ ان کو مالک بنایا. وہ تفصیلات اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے کہ ایک انسان کے مر جانے کے بعد اس زمین کے حصے کا، اس کے چھوڑے ہوئے مال کا کون مالک ہوگا، کس کس کو اس کا حصہ ملے گا. تو یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس. کیوں؟ وہی مالک. تو شریعت کے اندر، اسلام کے اندر ہمیں یہی تعلیم دی گئی، یہی بتایا گیا کہ تمام زمین کا بلکہ پوری کائنات کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو ایک ہے، اکیلا ہے. لہو مقالید السماوات والارض. زمین و آسمان کی کنجیاں، چابیاں، اختیارات سب اسی کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ. علم ہو، اختیار ہو، قبضہ ہو، ہر چیز کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. وہ قیامت تک کے لیے اس کا مالک ہے. جب تک زمین ہے اور جب سے زمین بنی اور جب تک زمین ہے تب تک اس کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے. حدیثوں میں آتا ہے جب اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھونکیں گے، اس سور کے پھونکنے پر پورے انسان مر جائیں گے، ایک بھی نہیں بچے گا. زمین چٹیل میدان ہو جائے گی. یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ کر زمین میں دب جائیں گے، پہاڑ بھی نہیں ہوں گے. ایک ایسا نظر آئے گا کہ دور دور تک کہیں درخت نہیں، پہاڑ نہیں، دیوار نہیں، کچھ نہیں، عمارت نہیں، چٹیل میدان ہے، کھلی ہوئی زمین ہے، صرف زمین کی سطح ہے. اب پورے انسان مر جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا. ایک سور پھونکنے پر سب ہلاک ہو جائیں گے، سب مر جائیں گے. بادشاہ بھی، وزیر بھی، مالک بھی، نوکر بھی، آقا بھی، غلام بھی، بڑا بھی، چھوٹا بھی، مرد بھی، عورت بھی، جوان بھی، بوڑھا بھی، سب جتنے ہیں سب کے سب، جانور ہیں، انسان ہیں، جتنے جاندار ہیں، کل من علیہا فان، سب فنا ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے. ایک ذات رہے گی باقی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی ہمیشہ. اس وقت جب سارے انسان مر جائیں گے، یہ جو زمینوں کے ٹکڑوں پر لڑنے والے، مرنے والے کہہ رہے تھے میری زمین میری زمین، یہ بھی جب مر جائیں گے، یہ بھی فنا ہو جائیں گے. اب اللہ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، اب بتاؤ اب بادشاہ کون ہے، اس زمین کا مالک کون ہے. کہ تو سب مر گئے، کوئی ہے نہیں. دنیا میں جب کوئی مرتا ہے اس زمین کا وارث ہوتا ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے. لیکن یہاں تو اولاد بھی نہیں ہے، سب مر گئے، سب فنا ہو گئے، سب مرے پڑے ہوئے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے پوچھو ان سے، معلوم کرو ان سے کہ اب اس زمین کا مالک کون ہے. کون ہے؟ فرد سے پوچھو، قوم سے پوچھو، جماعتوں سے پوچھو، ان ایوانوں سے پوچھو، ان حکومتوں سے پوچھو، ان پارلیمنٹ سے پوچھو، سنسد سے پوچھو، لمن الملک اليوم، اب اس زمین کا مالک کون ہے. کہ سب فنا ہو گئے. اللہ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، تنہے تنہا اکیلا زبردست طاقت والا جو اللہ ہے وہی آج اس کا مالک، وہی اس کا مالک. یہ حکومتیں ختم ہو جائیں گی، یہ طاقتیں ختم ہو جائیں گی، یہ قومیں، یہ برادریاں، یہ قبیلے سب فنا ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے. اس وقت اس زمین کا، پوری زمین کا، پوری کائنات کا تنہے تنہا جو مالک ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ کچھ مدت کے لیے اللہ نے زمین کے کسی ٹکڑے کا انسان کو مالک بنایا ہے، پرماننٹ نہیں ہے. یہ سمجھے گویا ایک اگریمنٹ ہے کہ جب تک آپ نے خرید لیا اس مال، اس زمین کو آپ نے خرید لیا، جب تک آپ زندہ ہیں یا جب تک آپ کسی اور کو بیچ نہیں دیتے یا کسی اور کو ہبہ ہدیہ نہیں کر دیتے، تب تک آپ اس زمین کے ٹکڑے کے مالک ہیں.
ایک معاہدہ ہے اللہ کی طرف سے. آدمی اگریمنٹ بھی وہی کرتا ہے. جب زمین آدمی خریدتا ہے تو اگریمنٹ کرتا ہے کہ میں اس زمین کے اتنے حصے کا مالک ہوں. کب تک؟ جب تک آپ زندہ ہیں، یا جب تک آپ کسی اور کو دے دیتے ہیں یا بیچ دیتے ہیں تب تک آپ مالک ہیں. تو یہ بھی جو معاہدہ ہے یہ دراصل عارضی معاہدہ ہے کہ انسان کے جینے تک آدمی اس کا مالک ہے. جو ہی مر گیا ڈیتھ سرٹیفکیٹ آ گئی کہ بھئی یہ فلاں صاحب جو اس زمین کے مالک ہے ان کا انتقال ہو گیا ہے، اب وہ زمین خود بخود اس کے وارثین کے پاس چلی جائے گی. یا جیسے اس انسان نے اپنے جیتے جی کسی کو دے دیا، بیٹے کے نام کر دیا، بیوی کے نام کر دیا، یا کسی کو دے دیا، کسی ادارے کو دے دیا، مسجد کو دے دیا، مدرسے کو دے دیا، جیسے اس نے دے دیا لکھائی کر لی، وہ اب اس کی ملکیت ختم ہو جائے گی، اب دوسرے کے قبضے میں چلی جائے گی. تو جس زمین کے ٹکڑے کا انسان مالک ہے اس حصے تک کا مالک عارضی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اس لیے کہ اس زمین کا جو خالق اور مالک حقیقی ہے وہ تنہا اللہ کی ذات ہے. اللہ کی ذات. دنیا کے اندر کچھ سیاسی طور پر، تمدنی طور پر اللہ نے ایک نظام بنایا خلافت کا. انسان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ نے خود فرمایا فرشتوں سے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ انی جاعل فی الارض خلیفہ. تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں نے زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنایا ہے، بنانے والا ہوں. تو فرشتوں نے کہا تھا کہ آپ انسان کو پیدا کر رہے ہیں، انسان کو اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں، اب وہ جا کے زمین میں لڑائی کرے گا، جھگڑا کرے گا، خون بہائے گا، فساد کرے گا. یہ فرشتوں کو بھی معلوم تھا کہ انسان دنیا میں جانے کے بعد ایک ایک ٹکڑے کے لیے لڑے گا، ایک ایک حصے کے لیے لڑے گا، خون خرابہ ہوگا، مار پیٹ ہوگی، لڑائی جھگڑے ہوں گے، فساد ہوگا. فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد. آپ اس ذات کو پیدا کر رہے ہیں، اس ہستی کو پیدا کر رہے ہیں، اس انسان کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں فساد کرے گا، لڑائی کرے گا، جھگڑا کرے گا. آپ کی عبادت کے لیے، آپ کی بڑائی کے لیے، آپ کی تعریف کے لیے، آپ کی کبریائی کے لیے ہم ہیں نا. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. یا اللہ ہم تو آپ کی تعریف کر رہے ہیں، ہم آپ کی بزرگی بیان کر رہے ہیں، ہم آپ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں. آپ کی تسبیح کے لیے، حمد کے لیے ہم کافی ہیں. انسان کو کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ وہ تو لڑے گا زمین میں جا کے، ایک ایک انچ کے لیے لڑے گا، ایک ایک فٹ کے لیے لڑے گا، کہے گا نہیں یہ تیرے باپ کا نہیں، یہ میرا ہے. آج دیکھنے اس زمین کے ٹکڑے کی وجہ سے رشتے کی کوئی قیمت نہیں ہے. نہ ماں کا رشتہ ہے، نہ باپ کا رشتہ ہے، نہ کوئی اور رشتہ ہے. کوئی حیثیت نہیں آج رشتے کی. ساری عظمتیں ختم ہو گئی رشتوں کے اس ٹکڑے کی وجہ سے. سارے رشتے ختم. ایک بیٹا باپ کو فون کر کے بول رہا ہے کہ کیا یہ کب تک تمہارا گھر رہیں گا، یہ کب تک رہیں گے تمہیں گھر میں، ہمیں کہاں جانا، میں تمہیں 3 مہینے کا وارننگ دے دوں، یہ گھر میرے نام میں لکھ دو. یہ گھر میرے نام میں نہیں لکھے، 3 مہینے کے بعد میں آؤں گا اور تمہیں گھر کے باہر دھکیل کے نکالوں گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ بیٹا کہہ رہا باپ سے. ایک زمین کا ٹکڑا اتنا بڑا ہو گیا کہ باپ کے رشتے کی کوئی عظمت نہیں، کوئی عظمت. تو فرشتوں نے اسی وقت کہہ دیا اتجعل فیہا من یفسد. آپ زمین میں اس کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں لڑائی کریں گے، جھگڑا کریں گے، فساد کریں گے، خون خرابہ کریں گے.
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں اتنا تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے تم جو کہہ رہے وہ بھی صحیح ہے کہ انسان جائے گا زمین میں لڑے گا سب کرے گا, لیکن جتنا میں جانتا ہوں تم اتنا نہیں جانتے. میں اس کو زمین میں خلافت دینے والا ہوں. اور کیا خلافت ہے؟ اللہ کا جو اختیار اس زمین میں ہے, اللہ کا جو قبضہ اس زمین میں ہے, اللہ کی قدرت جو اس زمین میں ہے, یہ قبضہ, یہ قدرت, یہ اختیار اللہ نے اپنے خلیفہ انسان کو دے دیا کہ جہاں زمین میں کچھ مدت کے لیے اس زمین کا مالک تو ہے, اس زمین کا اختیار تیرے ہاتھ میں ہے, اس زمین کا قبضہ تیرے ہاتھ میں ہے. کیوں؟ میں نے تجھے کیا بنایا؟ خلیفہ بنایا, اپنا نائب بنایا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود اتر کے یہ زمین کے فیصلے نہیں کریں گے, زمینی نظام اللہ تعالیٰ خود اتر کے نہیں کریں گے, یہ اللہ کی حکمت ہے. کیوں؟ انسان اللہ کو دیکھ نہیں سکتا, اللہ سے بات نہیں کر سکتا, اللہ سے کلام نہیں کر سکتا, تو اللہ نے دین سمجھانے کے لیے نبیوں کو بھیجا. تو دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ نے انسان کو خلافت دی, اختیار دیا, قبضہ دیا, قدرت دی کہ اب زمین میں تصرف کرو, خریدو, بیچو, لیو, دیو, سب جو بھی کرنا ہے سب کرو, میں نے تمہیں اس زمین کا مالک بنایا. کب تک؟ ہر فرد کا اختیار اس وقت تک ہے جب تک وہ مر نہ جائے یا بیچ دے یا دے دے, اور قیامت تک یہ انسان خلیفہ ہے. قیامت تک, جیسے ہی قیامت کی صبح آئے گی, اسرافیل سور پھونکیں گے, زمین چٹیل میدان ہو جائے گی, یہ پہاڑ دب جائیں گے, سورج ستارے سب ٹوٹ کے گر جائیں گے, فنا ہو جائیں گے. اس وقت تنہا مالک صرف اللہ کی ذات ہوگی, کوئی خلیفہ نہیں ہوگا, کوئی نائب نہیں ہوگا. اس زمین کا مالک کوئی حکومت, کوئی گورنمنٹ کچھ نہیں ہوگی, تنہا مالک ہے اللہ کی. تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کا اختیار, اس زمین کی ملکیت, اس زمین کا قبضہ, اس زمین کے تصرف کرنے کا اختیار اور قدرت انسان کو دیا ہے. پھر جب قیامت آئے گی تب سارا اختیار ختم ہو جائے گا. اللہ فرمائیں گے لیمن الملک اليوم, تم تو مر کے پڑے ہو, اب تم مالک نہیں ہو, مالک میں اکیلا ہوں. اب پورا اختیار, پورا قبضہ, پوری قدرت میرے ہاتھ میں ہے. اب زمین میں کوئی مالک نہیں ہے اللہ کے علاوہ, میں اکیلا مالک ہوں. یہ دنیا میں جتنے لوگ تھے کہ ہمارے باپ دادا کی جائیداد اتنے ایکڑ کی تھی, اتنے دور تک کی تھی, میلوں دور تک ہمارے باپ دادا کی زمینیں تھی, وہ سب قیامت کے دن ختم ہو جائے گا. پوری کی پوری زمین طول و عرض میں, شمال جنوب مشرق مغرب, پورے کنارے کنارے تک, پورے چاروں کناروں میں پوری زمین کا جو اختیار قبضہ ہے اللہ نے اس دنیا میں انسان کو دیا ہے عارضی طور پر. حقیقی مالک تو اللہ ہے. تو سیاست کے طور پر, تمدنی طور پر انسان میں لڑائی نہ ہو, جھگڑا نہ ہو, اس انتظامی امور کے طور پر کچھ اختیار اللہ نے حکومت کو دی. اس وقت کی جو حکومت ہے وہ حکومت اس زمین کا سارا نظام چلائے, وہ حکومت کرے گی تاکہ انسانوں میں منمانی نہ ہو, فساد نہ ہو, لڑائی جھگڑے نہ ہو زمین کے ٹکڑے کو لے کر. یہ زمین کی تاریخ میرے بھائیوں 500 سال پرانی, 700 سال پرانی, 1000 سال پرانی نہیں ہے. اس زمین کی تاریخ اس وقت سے ہے جب سے آدم علیہ السلام اس زمین میں اتارے گئے. اس وقت سے جب آدم علیہ السلام اس زمین میں اتارے گئے, اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یہ سارا علم حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, ہم نے آدم کو زمینی آسمانی ساری چیزوں کا علم دے دیا. تمام چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو معلوم تھے,
سارا کیوں؟ خلیفہ ہے، حکومت کرنا ہے۔ اس زمین میں کچھ اختیارات اللہ نے انسان کو دیے ہیں، اس کا تصرف کرنا ہے، تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو سارا علم دے دیا۔ پھر جیسے جیسے آبادی بڑھتی گئی، انتظامی امور کی ضرورت پیش ہوتی گئی، تو اللہ نے کچھ اختیارات بڑھاتے گئے اور بڑھاتا گیا، اور کچھ اللہ نے حکومت کی شکلیں بنائی، سرحدیں بنائی۔ پہلے زمانوں میں جب آدم علیہ السلام اس زمین میں اتارے گئے، اس وقت یہ سرحدیں نہیں تھیں، یہ ریاستیں نہیں تھیں، صرف زمین تھی بس۔ وہ اللہ کے علم میں تھا کہ یہ آئندہ چل کے کہاں ہندوستان ہوگا، کہاں سعودی ہوگی، کہاں امریکہ ہوگا، کہاں افریقہ ہوگا، کہاں رشیا ہوگا، کہاں آسٹریلیا ہوگا، کہاں جو ہے چائنا ہوگا، کہاں جاپان ہوگا، یہ اللہ کے علم میں تھا۔ لیکن اس وقت زمین تو زمین تھی۔ جیسے جیسے انسانی تناسب بڑھتا گیا، انسانی آبادی بڑھتی گئی، یہ ساری چیزیں بنتے چلے گئے جس کے لیے حکومت کی ضرورت تھی، تو اللہ نے حکومت کا نظام بنایا اور یہ زمین کا اختیار حکومت کو دیا۔ اس کے باوجود بھی کوئی ایک فرد، کوئی ایک انسان اپنی حلال کمائی سے زمین کا کچھ حصہ خریدتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حکومت سے وہ اختیار لے کر اس آدمی کو دیا کہ تو اس کا مالک ہے۔ اب اس زمین کے ٹکڑے میں جو یہ فلاں نام کا آدمی مالک ہے، اس پر حکومت اپنا اختیار نہیں چلائے گی، اپنی منمانی نہیں چلائے۔ کیوں؟ یہ اس آدمی نے اپنے حلال پیسوں سے اس زمین کو خریدا ہے، ہڑپا نہیں ہے، قبضہ نہیں کیا، ناجائز طریقے سے نہیں لیا ہے، پیسے خرچ کیے ہیں، اس زمین کو خریدا ہے، تو اس حصے کا یہ مالک ہے، اسی کا اختیار چلے گا، حکومت کا نہیں۔ اللہ نے ایک فرد کو، ایک انسان کو عارضی طور پر وہ اختیار دیا کہ وہ زمین کا مالک ہے۔ پھر یہی انسان اپنی خریدی گئی اس زمین کو اپنی خوشی سے، اپنی رضا سے، اپنی پسند سے، کسی کا کوئی جبر نہیں ہے، کسی کی کوئی زبردستی نہیں ہے، اپنی خوشی سے مسجد کو دے دیا، اللہ کے نام پر دے دیا، مدرسے کو دے دیا، کسی بیت المال کو دے دیا۔ اب وہ زمین کسی مسجد کی نہیں ہے، کسی مدرسے کی نہیں ہے، کسی ادارے کی نہیں ہے، اب وہ زمین اللہ کی ہے۔ وہ کس کے لیے دیا ہے؟ اللہ کے لیے دیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کے لیے دان کرنا، اللہ کے لیے وقف کرنا۔ اب اس زمین میں کسی کمیٹی کی یا کسی بورڈ کی یا کسی حکومت کی یا کسی فرد کی منمانی نہیں چلے گی، اس لیے کہ وہ زمین کا مالک اب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ۔ اس طریقے سے شروع ہی سے یہ زمینیں جو اللہ کے نام پر وقف ہوئی ہیں، وقف ہوتی گئی، لوگ کر رہے ہیں، اپنے جائیداد کو، اپنی زمینوں کو اللہ کے نام پر وقف کر رہے ہیں۔ وہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے، اور یہ کوئی کل پرسوں کا نہیں، ہزاروں سالوں سے چل رہا ہے۔ آج بھی اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو جائیدادیں اللہ کے لیے وقف ہوئی، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اپنی خلافت کے زمانے میں جو زمین اللہ کے لیے وقف کی، آج بھی وہ زمین اللہ ہی کے لیے وقف ہے، وہ زندہ ہے کہ یہ زمین عثمان کی ہے، اللہ کے نام پر وقف ہوئی ہے۔ آج تک وہ چیز باقی ہے، انشاءاللہ قیامت تک چلے۔ وہاں کسی حکومت کا یا کسی اور جماعت کا، کمیٹی کا یا کسی ایک بیت المال کا اختیار نہیں چلے گا۔ وہ انتظام کریں گے، وہ اس میں جو خدمت کرنا ہے وہ کریں گے، اس میں جو قوم کے فائدے کا کام ہے وہ کریں گے، لیکن زمین کا اختیار کسی کمیٹی کو نہیں ہے، وقف بورڈ کو بھی نہیں ہے کہ وہ زمین اپنے اختیار سے کسی کو بیچ دے یا کسی کو دے دے، ہرگز اس کا اختیار نہیں۔ اگر کوئی وقف بورڈ یا کوئی کمیٹی اس زمین کے ٹکڑے کو جو اللہ کے نام پر وقف ہوا ہے اپنی مرضی سے کسی کو دے دے یا کسی کو بیچ دے، اس کی کیا سزا ہے؟ شریعت میں بھی ہے اور قانون میں بھی ہے، دستور میں بھی ہے۔
وقف قانون کوئی نیا نہیں ہے، وقف قانون پہلے سے بنا ہوا ہے، اس کے اندر سارے شقیں بنی ہوئی ہیں، سارے تفصیلات کے ساتھ موجود ہیں کہ یہاں کوئی غیر منصفانہ کام ہوگا اس کی کیا سزا ہوگی۔ اگر کوئی متولی، کوئی مسجد کا سیکریٹری یا مسجد کی کمیٹی اس زمین کے ٹکڑے کو، اللہ کے نام پر وقف کی ہوئی زمین کے حصے کو اپنی منمانی سے کوئی تصرف کرتی ہے، بیچ دیتی ہے یا کسی کو دے دیتی ہے، اس کی سزا ہے۔ دستور میں بھی ہے، قیامت کے دن مرنے کے بعد بھی اس کی سزا ہے۔ کیوں؟ اس زمین کا حقیقی مالک اللہ ہے۔ جو زمین کسی بندے نے اللہ کے نام پر وقف کر دیا، اللہ کے نام پر دان کر دیا، دے دیا، یہ ہے وقف۔ اس کے انتظام امور کے لیے، اس کو چلانے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی بڑھوتری کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اس کے اندر جو کیا انتظامات کرنے سے قوم کا فائدہ ہوگا، بھلا ہوگا، اس کے لیے وقف بورڈ بنایا گیا۔ یہ وقف بورڈ کی ذمہ داری ہے کہ جو زمینیں اللہ کے نام پر وقف ہوئی ہے اس کی دستاویز، اس کے ڈاکیومنٹس مضبوط رکھیں، پختہ رکھیں، پوری پیورٹی کے ساتھ مضبوط، نہیں کوئی بھی پوچھے تو بتائے دیکھو یہ ڈاکیومنٹس فلاں بندے نے وقف کیا ہے، اس کا یہ اگریمنٹ ہے، اس کی یہ دستاویز ہیں، پورے ڈاکیومنٹس مسجد کے، مدرسے کے یا بیت المال کے، جو بھی زمین کا ٹکڑا کسی بندے نے اس کے لیے وقف کیا ہے، اس کی دستاویز، کاغذی دستاویز پکے ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کون دیے، کہاں سے آیا، سب یہ ساری کمزوریاں جب ہوئی، نتیجہ یہ ہوا۔ آج جو بھی حالات ہیں، حکومت نے یہ بل پاس کر کے اس کے قانون بنا دیا، ایکٹ بنا دیا۔ جس رات یہ قانون پاس کیا گیا اس رات سے 4 گھنٹے پہلے یہ وقف امینڈمنٹ 2024 بل کے نام سے تھا، لیکن 2:30-3 بجے رات کے بعد اس کے وہ قانون جب پاس ہوا ایوانوں میں، یہاں بھی اور وہاں بھی، پھر اس کے بعد صدر جمہوریہ نے جو دستخط کر دیا، تب وہ بل نہیں رہا، اب ایکٹ ہو گیا، قانون بن گیا باقاعدہ۔ میرے بھائیوں، کام نہیں ہوا، یہ افسوس کی بات ہے، دکھ کی بات ہے۔ مسلمانوں کو فائدہ نہیں ہوا، افسوس کی بات ہے۔ مسلمانوں کو نفع نہیں ہوا، غریبوں کا بھلا نہیں ہوا، یہ افسوس کی بات ہے۔ ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوا، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان ہزاروں ایکڑ، لاکھوں ایکڑ اراضی جائیدادوں کو جو اللہ کی ہیں غیروں کو اٹھا کے دے دیں، یا اس کے انتظام کے لیے غیروں کو دعوت دیں اور کہیں آپ ہماری کمیٹی میں شامل ہو جائیں، ٹریبیونل میں آ جائیں اور اس کی حفاظت کریں، رکھوالی کریں، یہ بات سمجھ میں آنے کی نہیں ہے۔ یعنی چور اور ڈاکو کو آپ بینک کا مینیجر بنانے جا رہے ہیں۔ جو ڈاکو ہے، جو جتنا بڑا چور ہے، اس کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ بینک کے خزانوں کی تجوری دے رہے ہیں، آپ رکھو، اس کی حفاظت رکھوالی کرو۔ تو یہ عقل مندی تو نہیں۔ تو یہ وقف کی زمینیں اللہ کی ہیں اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے مسلمانوں کو دی ہے۔ ایک چیز ہے دین کی حفاظت، ایک ہے قرآن کی حفاظت۔ دین اور قرآن اور اسلام کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کی حفاظت بھی کریں گے، لیکن زمینوں کے بارے میں، وقف کے بارے میں جو یہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے انسان کو ہی دی ہے کہ ہم حفاظت کریں، ہماری ذمہ داری ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، پڑھے لکھے ہوں، نہ ان پڑھ ہوں، نادان ہو، دیندار ہو یا دین سے بیگانہ ہو، کچھ بھی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، بوڑھے ہو، جوان ہو، بڑی حکمت عملی کے ساتھ ایک پلیٹ فارم کے تحت آ جاؤ۔ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمارے اس ملک کے اندر
اندر سب سے بڑی دین ہے اللہ کی کہ اس ملک کے اندر اللہ نے ایک پلیٹ فارم دیا ہے تمام مسلمانوں کے لیے، چاہے وہ تبلیغی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے کسی بھی مکتب سے اس کا تعلق ہو، ہر مکتب فکر کے پڑھتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے سر پر ایک سایہ ہے، ایک پلیٹ فارم ہے، وہ ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ۔ آل انڈیا پر ان ٹاپکس پر اویئرنس نہیں ہے، بیداری نہیں ہے، شعور نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمارے سامنے ایک سب سے بڑا اچھا موقع ہے یہ جمعہ کا یہ ممبر۔ جمعہ کے اس ممبر میں بیٹھ کر، چونکہ وقف اللہ کی چیز ہے، دین سے جڑی ہوئی بات ہے، کوئی سیاسی بات نہیں ہے، کوئی دنیا کی بات نہیں ہے، کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے، اللہ کی ملکیت کی حفاظت، شریعت کی حفاظت، ہمارے اس دستور کی حفاظت، یہ پورا دین میں داخل ہے۔ تو اس پلیٹ فارم، اس ممبر سے یہ بات بتائی جائے، امت کے اندر بیداری لائی جائے، اویئرنس لایا جائے، اس کے لیے ضروری ہے۔ اب بورڈ کی طرف سے تمام مسلمانوں سے گزارش کی گئی ہے کہ اللہ کے واسطے اب تبھی جاگو، جمعہ کے دن 1 بجے مسجد میں آ جاؤ۔ یہاں مسجد میں خطبہ ہو رہا ہے، وقف بورڈ کی بات بتائی جا رہی ہے، تفصیلات بتائی جا رہی ہے، کوئی 1:15 پہ آ رہا ہے، کوئی 1:25 پہ آ رہا ہے، کوئی 1:35 پہ آ رہا ہے، کوئی 1:45 پہ آ رہا ہے، تو اس مسلمان کو اس کے بارے میں کیا علم ہوگا؟ سنیں گے تو پتہ چلے گا، کب سنیں گے، آئیں گے، بیٹھیں گے تو پتہ چلے گا۔ آج تک بھی ہمارے مسلمانوں کے اندر لڑنا ایک آتا ہے، اعتراض کرنا ایک آتا ہے، لیکن یہ سمجھنا نہیں آیا کہ میں آج تک مسجد میں، میرے 40 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، 1 بجے جمعہ کو کبھی گیا نہیں زندگی میں۔ کب آؤ گے؟ 1 بجے مسجد میں آ جاؤ، بیان سنو، اس عنوان پر سنو تاکہ بیداری آئے، ٹاپک معلوم ہو کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو تازہ گزارش آپ حضرات سے اپیل ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ وقف قانون واپس جائے، ہمارے ان اللہ کی وقف کی ہوئی زمینوں کی حفاظت ہو، تو ہمارے اندر سب سے پہلے بیداری آنی چاہیے، علم ہونا چاہیے۔ اس کے لیے آپ تمام حضرات سے، میری طرف سے بھی، بورڈ کی طرف سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ اللہ کے لیے اگلی جمعہ سے 1 بجے مسجد کو آ جائیں۔ یہ جو مجمع آخر میں بھرا ہوا نظر آ رہا ہے، 1 بجے بھرا ہوا نظر آنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ وقت پر بات ہوگی، ضروری بات ہوگی، اور اصل ٹاپک پر روشنی ڈالی جائے گی، ادھر ادھر کی بات نہیں ہوگی۔ جب یہ مجمع اتنا حاضر ہوگا، ظاہر ہوگا، اور یہ مجمع موجود ہوگا، تو اس کا بھی لحاظ کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وقف قانون کو اللہ واپس لے لے، اور جو اللہ کی وقف کی ہوئی زمینیں جائیدادیں اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ آخر میں گزارش ہے ہر جمعہ کی طرح کہ اس جمعہ بھی آپ ہر بار کی طرح اللہ کے گھر کے لیے چندہ دیتے ہوئے جائیں، جھولی میں زیادہ سے زیادہ ڈالتے ہوئے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کمائیوں میں خوب برکت عطا فرمائے، جو بھی پریشانیاں مصیبتیں اللہ انہیں دور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔